بخاری اور مسلم کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث النفس، آدمی اندر سوچتا ہے پھر خواب میں دیکھتا ہے، خود سوچتا ہے خواب میں دیکھتا ہے۔ وہ تخویف الشیطان، دوسرا شیطان کی طرف سے اس کو خوف ڈرایا جاتا ہے، شیطان اس کے نیند میں آ کر اس کے دماغ میں آ کر اس کو ڈراتا ہے۔ وہ بشری من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں فمن رأى شيئا یکرہ، اگر کوئی ایسی چیز آدمی خواب میں دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو فلا يقصه على احد، تو وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ خواب کسی کو اگر کوئی گندا خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بہت بڑا خواب دیکھا ہے تو کسی کو نہیں بیان کرے۔ بیان کر دیں گے واقع ہو جائے گی، نہیں بیان کریں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اور کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگ لے۔ بخاری مسلم میں ایک اور روایت بھی ہے ابو سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں برے خواب دیکھتا تھا، ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا، اور جو خواب کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا، وہ خواب مجھے بیمار کر دیتے تھے۔ تمرضنی، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کنت ارى الرؤيا تمرضنی، کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا اور خواب مجھے بیمار کر دیتے تھے، بڑا خواب ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے الرؤيا الحسن من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبه، اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو کسی کو مت بیان کرو مگر اس کو بیان کرو جو تمہارا خیر خواہ ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، کبھی اپنے دشمن کو نہیں بیان کیجیے، حسد کرنے والے کو نہ بیان کیجیے، وہ آپ کے اچھے خواب کا بھی الٹا معنی کر دے گا اور پھر وہ واقع ہو جائے گا۔ جو بھی تعبیر کی جائے گی وہ واقع ہو جاتی ہے، بات سمجھے گا نا؟ خواب بیان کریں اپنے مخلصین کو، اپنے جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کو بیان کریں۔ آپ فرما رہے ہیں مت بیان کرو مگر ان کو جن کو تم پسند کرتے ہو۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ، اور اگر وہ دیکھتا ہے جو اس کو پسند نہیں تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھے، فَلْيَتَعَوَّذْ، اللہ سے پناہ مانگے، من شرها، اس کی برائی سے، وَمِن شَرِّ الشَّيْطَان، اور شیطان کے شر سے، وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھتکارے، 3 مرتبہ تھتکارے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور کسی کو برا خواب بیان نہیں کرے، فَإِنَّهَا لَمْ تَضُرُّهُ، پھر وہ خواب اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم رؤيا يكرهها، اگر کوئی رؤیا دیکھتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، فليبصق عن يساره ثلاثا، اپنے الٹی طرف 3 مرتبہ تھتکارے۔ یہاں یسار کا بھی ذکر آ گیا، الٹی طرف 3 مرتبہ۔ کچھ بھی پڑھنے سے پہلے کیا کرے؟ خواب دیکھتا ہے 3 مرتبہ اس کی کرے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان ثلاثا، اور 3 مرتبہ اللہ سے شیطان کے بارے میں پناہ طلب کرے کہ اللہ شیطان کے شر سے بچا۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور کروٹ بدل لے، اگر اس کروٹ میں سویا تو ادھر سو جائے، اگر ادھر تھا تو ادھر سو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، ٹھیک ہے بھائیوں؟ مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، نسائی سنن کبریٰ میں، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ اور ایک اور روایت سن لیتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم، اور یہ پراگندہ ہے، ایسے ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ، جب کسی کو ایسا کوئی خواب نظر آئے، حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے الٹی طرف تھتکارے اور
پیچھے حدیث میں سن لیا مسلم کی کہ 3 مرتبہ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے پناہ مانگے اس کے شر سے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، وہ اس کو کچھ نقصان نہیں دے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے۔ بات واضح ہو گئی بھائی، بات واضح ہو گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور کن کو بیان کرنا ہے، کن کو نہیں بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اچھے خواب ہیں ہمیں وہ دکھائے، اور جو برے خواب ہیں اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا کے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔